हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप मेरे प्रोग्राम जो है मेरी बीमारी के बाद दोबारा से देखना शुरू हुए हैं, मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूं। लेकिन यहाँ ये कहना ज़रूरी समझता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि आप तक मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस जो है वो बर वक्त पहुँचती रहें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो भी एक बड़ा ही सुलगता हुआ और अहम मौजू है। नाज़रीन, कई दिनों से एक सिलसिला चला हुआ है कि लोग जो हैं वो मियाँ बीमार शरीफ की एक तस्वीर को शेयर कर रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। ये तस्वीर एक खातून के साथ है उनकी, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ओहदेदार है और उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने ये तस्वीर बनाई। अब लोग हमसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ने एक शादी कर ली है और ये खातून उनकी होने वाली बीवी हैं। तो आज का प्रोग्राम आपके सामने लाने का मकसद है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक ओहदेदार हैं, उनके साथ उन्होंने एक तस्वीर उतरवाई है। लेकिन लोग ये सवाल क्यों करते हैं, लोगों के ज़हन में ये सवालात आखिर पैदा क्यों होते हैं? बेगम कुलसूम नवाज शरीफ को वफात पाए तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और आज लोगों के ये सवालात क्यों जहनों में उभर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने कोई शादी कर ली है। मियाँ नवाज शरीफ ने शादी की है या नहीं की है, ये तो हमने आपको बता दिया कि ये वो खातून नहीं है। हो सकता है कोई और खातून हो जो आने वाले दिनों में उनकी दुल्हन बन जाए। निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है और जब खातून खाना जो है उनका इंतकाल हो जाए तो दूसरी शादी का ऑप्शन हर इंसान का बुनियादी हक है। अच्छा, लेकिन ये सवाल जो लोग करते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि मियाँ बीमार शरीफ का माजी इतना रंगीन है, इतना रंगीन के उस पर एक किताब लिखी जा रही है जिसका नाम रंगीला बादशाह है। और रंगीला बादशाह भी आपके भाई की एक तहलका की किताब होगी और वो भी करीब मेरी सारा टब्बर चोर के बाद आपके हाथों में होगी। तो ये रंगीला बादशाह जो है उसके बारे में लोग अचानक ये तबसरे करना क्यों शुरू कर देते हैं कि वो एक खूबसूरत सा पेंट कोट पहन कर एक खूबसूरत औरत के साथ जब तस्वीर बनाएं तो लोग समझते हैं कि ये उनकी होने वाली बीवी हैं या नई नवीली दुल्हन हैं। इसलिए ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले और अपनी हरकतों की वजह से नाअहल हो जाने वाले वज़ीर आज़म के किस्से जो हैं भारतीय अदाकारा दिलशाद बेगम के साथ बहुत मशहूर हैं। दिलशाद बेगम जो भारतीय अदाकार फिरोज़ खान की बहन, और उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान रातों को टेलीफोन करके वज़ीर आज़म हाउस से सरकारी टेलीफोन से उनके साथ इश्किया मुकालमे किया करते थे। और उनके खुद के बकौल उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा दिलशाद बेगम ने कि मियाँ नवाज शरीफ उनके सच्चे और पक्के आशिक थे और उनसे ये फरमाइशें किया करते थे कि फ़लाँ गाना आप हमें सुनाएं और आपकी आवाज़ में हमें वो गाना बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये एक किस्सा दिलशाद बेगम का। और उनके कहने पे जैसा कि भारत के कई लोगों को अपनी फैक्ट्रियों में इन्होंने मुलाजमत, ये वो उनके इंकशाफात अपनी किताब में इन्होंने जो है वो मुलाजमतें भी दी और भी वीज़े इशू किए और उनके कहने पे पता नहीं किस किस को नवाजा और कौन कौन क्या क्या खुफिया राज जो है वो इनसे हासिल कर चुका होगा इसी इश्किया दास्तान के आड़ में। ये तो वही बता सकती हैं या फिर मियाँ बीमार शरीफ खुद बता सकते हैं कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो अपने आप को बीमार कहने पर मजबूर हैं। तो मियाँ बीमार शरीफ के बारे में एक दिलशाद बेगम का किस्सा ही नहीं बल्कि ताहरा सैयद, अभी तो मैं जवान हूँ कि वाली वो जो ताहरा सैयद
ان کی والدہ جو ملکہ پکھراج، جن کا مشہور گانا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، اور میاں بیمار شریف بھی ابھی یہی سمجھتے ہیں ان کی اس تصویر سے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو اس لیے شکوک جو ہے وہ پیدا ہوئے کہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کہ ابھی تو میں جوان ہوں، اور ابھی وہ جوانی کے کشتے کھا رہے ہیں، اور حکیموں کی جو ہے وہ دعائیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں کھوئی ہوئی طاقت ایک رات میں واپس، وہ بھی جو ہے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور وہ چانپیں جو ہیں وہ ٹیکے سی ساؤتھ ہال سے منگوا کے، اور تڑکے والے دیسی گھی کے تڑکے والی نہاریاں جو ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا عشق چل رہا ہو کہ جو اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی غذائیں بھی کھائی جاتی ہیں۔ اور پھر تارا سید کے ساتھ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کیا معاملہ ہوا۔ اور پھر یہاں میں ایک اور بھی آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور میاں بیمار شریف جب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت ایک یہاں لاہور کے الحمرہ ہال میں ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے تو ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ہمارے ہی ایک دوست اینٹن جے سوریا جو آکو پینکچرسٹ تھے اور بہت بڑے آکو پینکچر کے ماہر تھے، اور وہ بیگم کلثوم کا علاج کرتے تھے، ان کے کوئی پاؤں میں درد تھی، اس کا آکو پینکچر کے ساتھ علاج کرتے تھے۔ انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مدعو کیا گیا میاں نواز شریف کو، اور میاں نواز شریف نے اس میں آنے کی حامی بھر لی۔ لیکن جب وہ تقریب کا آغاز ہونے والا تھا تو پتہ چلا کہ وہاں حاضرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور الحمرہ ہال نمبر 1 لاہور کا، الحمرہ آرٹ کونسل کا، وہ بمشکل جو ہے وہ اس میں حاضری اتنی بنائی جا سکے گی کہ وزیر اعظم اس تقریب سے خطاب کر سکیں۔ اب وزیر اعظم میاں نواز شریف اور تقریب کے منتظمین کی جو خوبصورت فیملی، جو کہ دیکھنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں بھی وہاں موجود تھا، جو سائرہ بانو، بھارتی اداکارہ سائرہ بانو کی کاپی محسوس ہوتی تھی، چونکہ وہ فرمائشی تھیں اس پروگرام کے انعقاد کی، اور وہ میزبان تھے اس پروگرام کے، اور میاں نواز شریف ان سے وعدہ کر چکے تھے۔ اس لیے میاں نواز شریف نے تمام ایجنسیوں کو حکم دیا کہ میں نے اس پروگرام میں ضرور آنا ہے، کیونکہ میری سائرہ بانو وہاں موجود ہیں اور میں وہاں ضرور پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کہیں نہ کہیں سے پولیس کو، اسپیشل برانچ کو، یا کسی بھی افراد کو اکٹھا کر کے چھوٹے ہال میں جو ہے نا وہ الحمرہ کے چھوٹے ہال میں یعنی پروگرام کا انعقاد ضرور کیا جائے۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا، رانا مقبول اس وقت انچارج تھے لاہور میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوٹے ہال میں جو ہے الحمرہ کے یہ تقریب رکھی جائے۔ اور یوں جب میاں نواز شریف اس تقریب میں بحیثیت وزیر اعظم آئے تو میں تیسری رو میں بیٹھا ہوا رپورٹنگ کر رہا تھا، میرا آئی کانٹینٹ بالکل میاں نواز شریف کے ساتھ رہا، اور میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ یہ اپنی پوری تقریر میں اسی لائن کی طرف دیکھتے رہے، یہاں سائرہ بانو جیسی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے رہے اور ان کو جملے بھی کستے رہے، جبکہ وزیر اعظم کا یہ منصب نہیں تھا کہ وہ ایک عوامی تقریب میں خواتین کو جملے کسیں۔ لیکن یہ ان کی رنگین مزاجی ہے، رنگینے لوگ ہیں، اور یہ ان کی داستانیں ہیں، اور گانے بھی سنے جاتے ہیں، ہم نے جو پھول چنے دل میں چبے جاتے ہیں، ایک ایسا کوئی گانے ہیں، اور پھر اس طرح کے اور بھی گانے جو دلشاد بیگم سے سنے جاتے تھے، گنگنایا جاتا تھا، ساتھ میں کہا جاتا تھا میری آواز اچھی ہے یا تہاڈی آواز چنگی ہے، تو وہ کہتی تھی نہیں میاں صاحب تہاڈی آواز ہی سونی ہے، تسی آپ بھی سونے ہو۔ تو اسی لیے یہ آپ کی سونے والی جو تصویر ہے، یہ جو جیلی بیمار ہے اور لالیاں پخ رہی ہیں، آپ نے دیکھا یہ تصویر جو خاتون کے ساتھ شائع ہوئی تو لوگوں کے ذہن میں یہ شک و شبہات پیدا ہوئے کہ آخر میاں نواز شریف نے کوئی شادی تو نہیں کر لی۔ لیکن لگ تو یوں رہا ہے کہ شاید، میں تو بڑا خوش ہوں گا اس بات پہ کہ اگر ان کو ویزا نہیں ملتا تو ویزے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے اس ملک میں، بڑی بڑی جو ہے وہ انہوں نے وارداتیں ڈالی ہیں۔ تو آپ تو مشہور پرانے وارداتیے ہیں، اگر شادی کرنی ہے ویزے کے لیے کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ویزے کے لیے نہ بھی کریں تو ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کا جو ہے گھر بس جائے اور وہ خوشیاں جو ہیں اس کے گھر میں کہہ کے لگائیں، تو ہمارے لیے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہم سیاسی طور پہ تو نقطہ نظر کی مخالفت کر سکتے ہیں لیکن کسی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ لیکن آج اس پروگرام میں یہ بتانا ضرور مقصود ہے کہ یہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی کوئی نئی نویلی دلہن ہے، یہ ان کی دلہن نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک عہدیدار ہیں جن کا تعلق امریکہ سے ہے، لیکن میاں نواز شریف کا ماضی دیکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں
اور اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید، اور ہم سے بڑے سوالات کیے، اس لیے ہم نے اس پہ ایک پورا پروگرام ہی کر ڈالا کہ یہ میاں نواز شریف کی ہونے والی یا نئی نویلی دلہن تو نہیں ہے. لوگ یہ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بتانا ضروری سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری سمجھا کہ رنگیلے بادشاہ پر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں، رنگیلے بادشاہ کی حرکتوں پر لوگ جو ہے ایک دم سے کیوں چونک جاتے ہیں، اور ایک دم سے وہ کیوں یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ریحام خان کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی تیرے در کبھی در بدر، غم عاشقی طرح شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر چکے. تو یہ جو غم عاشقی ہے یہ ان کے چہرے سے جھلکتا ہے، اور کس کس کے ساتھ ان کی کہانیاں آ جاتی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو 3 مرتبہ وزیر اعظم کی بجائے کوئی 30 مرتبہ کسی فلموں کا اداکار ہونا چاہیے تھا. اور ویسے فلموں کے اداکار تو یہ ہیں ہی، اداکاری تو ایسی کرتے ہیں، بیمار ایسے بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ایئر ایمبولنس کا دروازہ نظر آتا ہے تو اچانک چھلانگیں لگاتے ہوئے، فراٹے بھرتے ہوئے ایئر ایمبولنس میں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں سے داستان وہی شروع ہو جاتی ہے جو لنڈن کے ایون فیلڈ فلیٹس میں بیٹھ کے شاید آج بھی رات کے کسی پچھلے پہر کسی خوبصورت آواز والی خاتون سے گانے سنے جاتے ہوں. آج تو دور بہت بدل گیا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ بنفس نفیس فوٹو کے ساتھ بھی یعنی اپنا گانا آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو، لیکن یہ خاتون ہرگز ہرگز میاں نواز شریف کی بیوی نہیں ہے. اور میاں نواز شریف نے ابھی تک کوئی شادی نہیں کی ہے. 22 اگست کو نواسے کی شادی کے بعد ابھی تک نئے شادیانے نہیں بجے ہیں، بانسریاں سرنگیاں بند پڑی ہوئی ہیں، اور ہار موتیے کے بھی ذرا تھوڑے سے باسی نظر آ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.